آپ دوستوں کو یہ عرض کیا ہوا ہے کہ جو کچھ ہم یہاں عرض کرتے ہیں یا تشریح اور تفسیر کی صورت میں، یہ تمام بطون قرآن نہیں ہوتے ہیں، تمام معنی نہیں ہوتا ہے۔ ایک ابتدائی اور ظاہری تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ الفاظ کے معانی جو ان کا ظاہر ہے لغتاً و جو معنی کیا گیا ہے جملہ بندی کے حوالے سے، اور جو ابتدائی تفسیر ہے وہ کی جائے بہت گہرے انداز میں، اور بہت کہ جیسے بتایا گیا ہے کہ اس کے قرآن کے بطون ہیں اور بطون سبعہ، تو ہم ان کی طرف زیادہ نہیں جا سکتے ہیں اور نہیں عرض کرتے کہ زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ شان نزول اگر کوئی ہے، اس کا کوئی تاریخی زاویہ ہے، یا اگر اس کے سمجھانے میں کوئی آس پاس میں ایسی بات ہے الفاظ کے حوالے سے، جملہ بندی کے حوالے سے، سیاق اور سباق کے لحاظ سے، اور یہ جو مختلف قسم کی جو عام ضرورت ہے، جو سب کی ضرورت ہے، ابتدائی ضرورت یہ ہے، اس کے لیے بعد میں وہ جو دقائق ہیں وہ اگر کوئی چاہے تو یقیناً کچھ خود مطالعات کرنے پڑیں گے اس حوالے سے، اور خود کچھ تحقیق کرنی پڑے گی۔ تو شکر خدا ہم سورہ فاتحہ کو اسی انداز میں اسی حد تک عرض کر چکے ہیں، حالانکہ میں نے عرض کیا ہے سورہ حمد کے بارے میں بہت زیادہ تفاسیر اور بہت ہی تفصیل سے تفسیر کی گئی ہے، اور اس کے وہ جو معنوی ملاحظات ہیں اور معنوی لحاظ ہیں اور عرفانی لحاظ اور فلسفی لحاظ ہیں، وہ سارے اگر نظر میں رکھے جائیں تو کہیں دور جاتی ہے بات اور بہت لمبی ہو جاتی ہے۔